السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا ہر ایک سے تعلق ہے ہمارا، اور کئی لوگ اس کو پوچھتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ جنابت غسل کا طریقہ۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں کئی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جنابت غسل اصل میں کیا چیز ہے، جنابت غسل ہے کیا، جنابت غسل کسے کہتے ہیں، اس کا طریقہ تو پھر بات کی بات ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جنابت غسل کسے کہتے ہیں۔ اور کئی لوگ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو جنابت کا غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا، اور وہ پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے ویڈیو میں جنابت غسل کا طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، حلال اور طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ وہ لوگ پاک حلال طیب چیزیں کھائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ ہم جسمانی اور روحانی طور پر بھی پاک رہیں۔ روحانیت کا جو پاکی ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور جسم کی پاکی کے لیے ضروری ہے، جو میرا آج کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جسم کی پاکی پھر کس طرح ممکن ہے۔ آپ نہاتے جائیں، لیکن جب تک آپ قرآن و سنت، جو سنت طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتا دیا اس پر عمل نہیں کریں گے، تب تک آپ پاک نہیں ہوں گے۔ آپ صاف تو ہو جائیں گے، آپ کا جسم ستھرا بھی ہو جائے گا، آپ پرفیومز بھی لگا لیں گے، آپ مختلف قسم کے برانڈز کی خوشبوئیں بھی لگا لیں گے، خوشبوئیں بھی آئیں گی، لیکن آپ پاک نہیں ہوں گے جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق غسل نہیں کریں گے۔ جنابت غسل کا جو طریقہ ہے، جنابت غسل کا جو ہے وہ کب پیش آتا ہے جنابت غسل کرنا؟ آپ جب اپنی بیوی سے ملاپ کریں، میاں بیوی آپس میں ملاپ کریں، تب جنابت غسل کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو احتلام ہو جائے آپ کو تب جنابت غسل کرنا پڑتا ہے۔ وہ آپ جب پلیت ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے جب آپ غسل کے لیے جاتے ہیں نا، اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنے ناف سے نیچے والا حصہ پاک صاف کرنا، اس کو آپ دھو لیں، اچھے طریقے سے دھوئیں، صابن کے ساتھ یا جو بھی چیز آپ کے پاس میسر ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں۔ اپنے ناف سے نیچے سارا حصہ دھو لیں، صابن لگا کے اچھی طرح صاف کر لیں۔ اس کے بعد آپ جنابت غسل جب شروع کریں گے تو آپ نے اسی طرح جس طرح وضو کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کو وضو میں بسم اللہ پڑھیں، اس میں آپ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں۔ آپ ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، اچھی طرح صاف کریں، اسی طرح 3 دفعہ کولی، 3 دفعہ ناک میں ڈالیں، 3 دفعہ اپنے چہرے پہ ڈالیں، اچھی طرح اپنا چہرہ گیلا کریں، اسی طرح اپنے بازوؤں کو اچھی طرح آپ جس طرح وضو میں کرتے ہیں کریں۔ جہاں پر آپ نے مسح کرنا ہے، آپ نے 3 دفعہ پانی لینا ہے اپنے ہاتھ میں، اس طرح کر کے لے لیں۔ آپ 3 دفعہ جب اچھی طرح اپنے بالوں کو گیلا کر لیں، آپ کے سارے بال اچھی طرح گیلے ہونے چاہیے۔ آپ 3 دفعہ پانی ڈالیں اپنے سر پر، اسی طرح پھر آپ اپنے اس کندھے میں 3 دفعہ ڈال کے اپنے پورے جسم پہ بھی اسی طرح پانی ڈال لیں، بہا لیں، اور آپ اس طرح آپ کا جنابت غسل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نہائیں، اچھی طرح نہا لیں۔ پاؤں آپ اسی وقت بھی دھو سکتے ہیں، اسی وقت بھی آپ پاؤں دھو سکتے ہیں، اور آپ پاؤں سارا جسم دھو کے آپ اگر جگہ صاف نہیں ہے تو آپ علیحدہ جگہ آ کر بھی اپنے پاؤں کو دھو سکتے ہیں، کیونکہ پاؤں رہ جائیں گے، باقی آپ کا سارا مکمل ہو گیا۔ پاؤں آپ کے رہ جائیں گے، پاؤں کو آپ اچھی طرح آپ اس کو جس طرح وضو میں آپ دھوتے ہیں ایڑیوں تک اچھی طرح آپ ان کو دھو لیں۔ اب آپ کا جنابت غسل مکمل ہو گیا اور آپ کا وضو بھی مکمل ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ میں نہ لگا ہو۔ اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ میں لگ گیا آخر میں تو اس کے بعد جنابت غسل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر آپ ظاہر ہے جنابت غسل تو نہیں، ہاتھ لگنے پر وضو واجب ہے، تو آپ کا جب ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا تو پھر آپ جنابت غسل نہیں کریں گے، جنابت غسل آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ آپ وضو کریں گے، پھر آپ کپڑے پہن کر وضو کر لیں یا ویسے کر لیں، پھر آپ وضو کریں گے، جنابت غسل آپ کا مکمل ہے۔ اب جو لوگ شرماتے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے، یہ ویڈیوز ان کے لیے ہیں جو جن کے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں ہیں، وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے کریں۔ آپ کو یہ کرنا ضروری ہے۔ اب کئی دفعہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پانی میسر نہیں ہے، نماز کا وقت قریب ہے، پانی نہیں آ رہا۔ کئی دفعہ کئی علاقوں میں پانی میسر نہیں ہوتا، تو آپ تیمم جس طرح کرتے ہیں، وضو تیمم جس طرح آپ کرتے ہیں، آپ اس طرح تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر پانی نہ ہو
اگر پانی نہ ہو تب آپ تیمم کر سکتے ہیں پاک صاف مٹی کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد جب آپ کا وضو مکمل ہو جاتا ہے پھر آپ پاکی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے، طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ اپنا جسم کی پاکی اس طریقے سے کریں، آپ اپنی روحانی اگر پاکی چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر جتنا کر سکتے ہیں کریں، وہ آپ کے لیے بہت 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 فائدہ مند ہوگا، آپ کو سکینت ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ اللہ کے قرآن کو سنیں، تلاوت قرآن کو سنیں، غلط مواد دیکھنے کے بجائے آپ اچھا مواد اپنے ویڈیوز میں دیکھیں، درس قرآن سنیں، تو دیکھیں پھر آپ کی روح بھی پاک ہو جائے گی، آپ کا جسم بھی پاک ہو جائے گا، آپ کا دماغ بھی پاک ہو جائے گا، آپ کی سوچیں بھی پاک ہو جائیں گی، آپ کی نیتیں بھی پاک ہو جائیں گی، آپ کا سارا کچھ سوچنا سمجھنا بھی پاک ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو میں اپنی جسم کی پاکی کے بارے میں جو بات کرنا چاہتا تھا۔ اب جب آپ جناب غسل کر لیں، اس کے بعد آپ کا وضو بھی ہو گیا، اگر آپ کا کوئی چیز وضو ٹوٹنے والی جو ہے، جس میں جو مختلف چیزیں ہیں آپ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ اگر نہیں ہوا تو آپ کا وضو بھی مکمل ہے، پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔